اکثر سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں پر کن کب فرمائے گا یا ہمارے لیے معجزے کب کرے گا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر، اور یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا۔ ایک دن یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ معجزے کیا ہوتے ہیں اور معجزے کب ہوتے ہیں؟ تو سنو، جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں معجزے۔ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تبھی ہوتے ہیں معجزے۔ اور پتہ ہے کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے کچھ بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تبھی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں اور معجزے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی تمہیں بھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو یاد رکھو کہ تمہارا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ اللہ جب بھی کسی بھی انسان کو کچھ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پہلے اس کے نفس میں گنجائش پیدا کرتا ہے۔ نفس کیونکہ بخیل اور تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس میں وسعت اور کشائش پیدا ہو سکے۔ آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں تو آپ کو اپنی کامیابیوں کے پیچھے طویل ناکامیاں، ریاضت، تکلیف اور بے پناہ دباؤ نظر آئے گا۔ یہ قدرت کا اصول ہے، جتنا بھی ہم پر دباؤ پڑتا ہے اس کا صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی نئی عطا ظہور پذیر ہونے والی ہے۔ یہ بھی تکلیف کا ایک چہرہ ہے۔ ہر تکلیف کے پس پردہ رب کائنات کی رحمت چھپی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے دھوکہ دیا، فلاں نے ہمارے ساتھ غلط کیا۔ میں کہتی ہوں جو کسی انسان کے لیے اللہ کو چھوڑتا ہے، اللہ پاک ہمیں پھر اسی کے ہاتھوں توڑتا ہے۔ جیسے تیز ہوا کے چلنے کے بعد رسی سے سارے کپڑے نیچے گرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کی بنائی ہوئی حدود کو لانگھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم گرتے ضرور ہیں، اور گرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ جب تک گرتے نہیں ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ دنیا تو آپ کی بے بسی دیکھ کر آپ سے مزید دور ہو جاتی ہے، اور تھامنے والی ذات تو صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔
اور جب وہ تھامتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اگر تم اداس ہو، بہت پریشان ہو، ہر رشتے سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، تمہارا اعتماد بری طرح سے ٹوٹا ہے، تمہیں زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے، تمہیں یوں لگتا ہے تمہارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی، اور تم نا امیدی کی اس دہلیز پر کھڑے ہو جہاں تمہیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، تو تم اداس مت ہو، مت توڑو خود کو، اپنا سر اٹھاؤ، دیکھو اس آسمان کو جس کے سائے میں تم کھڑے ہو، پھر جھکاؤ اپنے سر کو، دیکھو اس زمین کو جس میں پاؤں جمائے تم کھڑے ہو، پھر سوچو اپنی ذات کو، کیا تمہیں اس نا امیدی کے لیے بنایا گیا ہے؟ تم کیوں نہیں اس سے بات کرتے جس نے تمہیں بنایا؟ تم کیوں نہیں اس سے اپنا حال بیان کرتے جو تمہاری حالت بہتر کرے گا؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو جب کہ یہ جہاں اللہ کا ہے؟ تم ایک بار اس کے ہو کر تو دیکھو، دیکھنا وہ تمہیں کیسے تھام لے گا، پھر چاہے یہ دنیا لاکھ کوشش کرے تمہیں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا پائے گی۔ تم اللہ سے رابطہ تو کرو، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لوگ واپس مل جاتے ہیں، وقت بہتر ہو جاتا ہے، سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں، چاہے کتنے گھنٹے لگیں، ہفتے لگیں، مہینے لگیں یا سال لگیں، ہر ایک کی آزمائش کا اپنا وقت ہوتا ہے، مگر جب اللہ کن کہہ دے، آپ کا صبر اور خاموشی اس کو پسند آ جائے تو لمحہ بھر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خود کو یقین دلائیں، خود کو بتائیں کہ وہ میرا رب ہے، مجھے پیدا کرنے والا، ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے، ساری دنیا کے لوگ مجھے غلط کہہ دیں، مگر میرا اللہ کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی مجھے غلط نہیں کہے گا، وہ ہر لمحہ ہر سانس میرے لیے موجود ہے۔ اس کی یہی صفت تو خاص ہے کہ وہ ہمیشہ محبت کرتا ہے۔ خود کو ہمت دیں یہ کہہ کر، اس مختصر زندگی پہ غم کیسا، کہ اس مختصر زندگی پہ غم کیسا، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ خود کو یقین دلائیں وہ میرے ساتھ ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اللہ کو سب ٹھیک کرنا آتا ہے، اور معجزوں کا ہونا تو تمہارے صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے کر جائے گا، اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے، وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے، وہ تمہارا صبر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، جو میرے لیے اپنی من پسند شے بھی قربان کر دے، وہ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہیں، پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا جو دل کی زبان سے اس سے مانگتے ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں، اور اللہ کسی کی دعا رد کیوں کرے گا جب وہ خود دعا کی توفیق دیتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، جب انسان کرچیوں میں بکھر کر اللہ کے روبرو جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے، جب زبان لفظوں سے خالی ہو جاتی ہے، ایسے جیسے اس نے کبھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو، جب دل تھک جاتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے کہ سانس لینا بھی مشکل لگتی ہے، اس ایک لمحے میں دل جو بھی سوچتا ہے، جو بھی کہتا ہے، وہ ہر حال میں سچ ہو کر رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی تمہیں یہ بات بہت بے معنی سی لگے، اور ہو سکتا ہے ابھی تمہیں یہ لگ رہا ہو کہ ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے،
مگر یقین کرو میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں معجزہ ہوں اور تم بھی ایک معجزہ ہو، تو پھر تم کیسے اس کی قدرتوں کا انکار کر سکتے ہو جو مٹی سے پتلا بنا کر ایک اشارے سے اس میں جان پھونک کر اسے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے۔ جس طرح ٹوٹے دل کی آہ عرش ہلا دیتی ہے نا، اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ درد اور تکلیف میں لگائی گئی آواز اللہ کبھی انسنی نہیں کرتا، پھر چاہے زمانہ راہ میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ لگائے۔ اگر اللہ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لے تو وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو سارے معجزے یقین کے ہیں، اور اللہ کے کن پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں تمہاری منتظر ہوں گی۔ اور کبھی بھول کر بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ وہ رب تمہیں بھول گیا ہے۔ کیا تم خود وہ وقت بھول گئے کہ جب تم کمزور اور ناتواں سے اپنے والدین کو سونپے گئے تھے؟ تو جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اس وقت تنہا نہیں چھوڑا، تو وہ کیوں کر تمہیں تمہاری اس آزمائش میں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو ہر پل ہر گھڑی تم پر اپنی نگاہیں کیے ہوئے ہے، پھر آخر تم کیوں اس قدر مایوس ہو؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ آپ کو کہاں پہنچانا ہے؟ آپ کی دعائیں تو آپ کا راستہ آسان کر رہی ہیں، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یقین رکھیے آپ کا نصیب آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، بہترین وقت پر بہترین طریقے سے، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں توحید سے خالی ہیں۔ توحید سے خالی دعائیں مطلب وہ پکار جس میں مدد کی پکار تو اللہ سے ہو، لیکن مدد کی امید آپ کسی اور سے لگائے بیٹھے ہوں۔ آپ اللہ پر سب چھوڑ دینے کے بجائے مختلف امکانات کو لے کر پریشان ہوں۔ دعا وہ پکار ہے جو صرف اللہ کو پکارے، وہ پکار جس کو پکارتے ہوئے آپ کا دل، آپ کا ذہن اور آپ کی زبان یکجا ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں دعا میں توحید، اور یہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خالص اللہ سے مانگی گئی دعائیں۔ اور تمہارا رب تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وہ وقت بھی تھا جب آپ سوچتے تھے کہ بس اب سب ختم ہو جانا ہے، جب آپ اتنی تکلیف میں تھے کہ آپ کو لگتا تھا کہ اب آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ لیکن دیکھیے کہ آج آپ یہاں ہیں، تو کون ہے جو آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہے؟ آپ کا رب جس نے آپ کی حفاظت کی، آپ کا رب جس نے آپ کو تکلیفوں سے نکلنے کے لیے راستہ مہیا کیے۔ زندگی جتنی بھی مشکل ہو جائے، آپ کا اللہ ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ جیسے سبھی وقت گزر گئے ویسے ہی یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ زندگی میں اونچ نیچ ہو جانا زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ کے سب سے زیادہ وفادار دوست آپ کو دھوکہ دے جائیں گے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ کو وہاں سے سب سے زیادہ خوشی ملے گی جہاں سے کبھی آپ نے امید بھی نہیں رکھی ہوگی۔ یہی زندگی ہے۔
اپنی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہم اسے نہیں چلا سکتے۔ اگر کچھ ہمارے بس میں ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حوالے اپنے معاملات کر دیں اور اسی پر مکمل توکل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی کوشش ہے جس کے رنگ لانے کی گارنٹی 100% ہے۔ آپ اپنے اللہ سے صرف اتنا کہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ بہت الگ سا سکون ہے جو اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے۔ کیا آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ جب کبھی آپ بے قرار ہوں یا پریشان ہوں اور اللہ کا ذکر شروع کر دیں تو اچانک سے ایک منفرد قسم کا سکون آپ کی روح میں اتر جاتا ہے اور فوراً سے آپ کی ہر بے قراری کو آپ سے دور کر دیتا ہے، ایسے جیسے ہمیں ڈوبتے ڈوبتے کوئی بچا لے۔ اگر آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے تو اب کی بار آپ یہ آزما کر دیکھیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے کمرے میں آدھی رات کو رو رہے ہوتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کو کس نے رلایا ہے؟ تو فرشتے اللہ کے آگے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، تیرا بندہ کب سے مسکرایا نہیں، تو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کر۔ اللہ جواب دیتا ہے، وہ اس چیز کے لیے رو رہا ہے جو اسے بہت پیاری تھی اور اس نے اسے کھو دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو چیز کھو گیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کو اس سے بھی بہترین دینے جا رہا ہوں کہ اس کو لگے گا ہی نہیں کہ اس نے کبھی کچھ کھویا ہے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام تو بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ اللہ سے جو مانگا نہیں ملا تو پھر ضرور اللہ نے کچھ خاص تمہارے لیے چن لیا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے اور کچھ چیزیں شاید ہمارا نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ صرف وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا، ہمیں بس اس کی مصلحت پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ انسان کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے۔ خوش رہنے میں پیسے تو نہیں لگتے، بس دل کو سمجھانا ہوتا ہے۔ جو ہو گیا اس میں کوئی مصلحت ہوگی اللہ کی طرف سے، یا اللہ کی طرف سے کوئی سبق ہوگا، اور جو ہوگا انشاءاللہ بہترین ہی ہوگا۔ بس یہ بات مجھے اداس نہیں ہونے دیتی۔ مایوسی تو گناہ ہے۔ ایسا میں کیسے کر سکتی ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤں؟ کیا آپ جانتے ہیں اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے
وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ اللہ بہترین کارساز ہے، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کوئی بات نہیں اگر تم آج بالکل ٹوٹے ہوئے ہو، دل شکستہ ہونا کوئی گناہ نہیں، ہاں بس مایوس مت ہونا۔ وہ رب تمہیں آزما رہا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دے رہا، اس نے تمہاری مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ تمہارے مسائل کا حل تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی حل موجود ہی نہیں ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی، ہر زخم سے وہ شفا دے دے گا، بس تم اس کی ذات سے تعلق بنائے رکھنا، ہر کام وہ آسان کر ہی دے گا۔ زندگی کے کچھ مسائل خود حل نہیں ہوتے، ان کو حل کرنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو کچھ اذیتوں سے خود نکالنا پڑتا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، مگر یقین کریں جتنا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا، بس پہلا قدم لینے کی دیر ہے۔ اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو اپنی مدد کرتے ہیں۔ آپ اس رب پر بھروسہ کر کے پہلا قدم اٹھا کر تو دیکھیں، اس بات پر کامل یقین رکھیں کہ وہ رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اپنا یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بلند کر لیں کہ جنہیں آگ میں جھونکا جا رہا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جو رب ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہی آپ کا بھی رب ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، بس ایک بار ہمت کریں، وہ رب آپ کا حامی و ناصر ہوگا انشاءاللہ۔